أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، علی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ نور پر مشتمل چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق سے مالا مال کرے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی دعوت پہ لبیک کہا اور حضور کی نصرت، اعانت اور مدد کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں نام ہے۔ اور آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو عزم کیا، پہلے دن سے ہمیشہ اس پر کھڑے رہے اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے مستعد اور فعال رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ یہ تعلق کہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے،
لیکن یہ تعلق اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جب حضور اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ قربت جو حضور کو حضرت مولا کائنات سے حاصل تھی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ جب مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضور نے انصار کو اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو حضور نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب، آپ کے فضائل پر مشتمل بہت احادیث ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو، آپ کے پیار کو پوری امت میں راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت دیگر اصحاب رسول سے بھی مروی ہے۔ تقریباً 30 اصحاب اس روایت کی شہادت دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوبیت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا اور ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں جاگزیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اور اگر کسی منافق کو میں خزانے بھی دے دوں تو وہ میرے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے، اور آپ کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے اہل ایمان حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ محبت کرتے آئے ہیں، اور کیوں نہ ان سے محبت کی جائے کہ جن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، جن کی محبت دین کی محبت ہے، جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرار دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ہر مومن کا ولی قرار دیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار حق ٹھہرایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے قیامت تک آنے والے جو فتنے تھے ان کا ذکر بھی کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، خود حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں آ کے دو طرح کے لوگ برباد ہو گئے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ایسی محبت کی کہ ان کے بارے میں وہ کہہ دیا جو وہ نہیں تھے، انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ لوگ بھی برباد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرے معاملے میں آ کے بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ احباب ذی وقار، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں محبت میں گمراہ تو نہیں ہو رہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دل کے کسی گوشے کے اندر کوئی بغض تو موجود نہیں ہے، حضرت مولا کائنات کا نام قلب کی تکلیف کا سبب تو نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کوئی اس طرح کا رنگ اختیار تو نہیں کر گئی کہ جن کی عظمتوں کے قصیدے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے گئے ہیں، ہم ان کا بھی انکار کر دیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کو معیار ٹھہرایا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا روشن فرمان
انا دار الحکمت والی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حکمت کے دروازے ہیں، اور حکمت کے وہ موتی جو آپ کے دامن میں ہیں۔ آئیے تھوڑے وقت کے لیے کچھ موتی ہم بھی چنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جس میں زہد کو مخفی رکھا گیا ہو۔ انسان اپنی عبادتیں، اپنی زندگی کے اعمال صالحہ جتنا مخفی رکھے گا اس قدر ہی اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہوں گی، اور یہ اخفاء ہی اس کے زہد کا حسن ہے، اور یہی اس کے زہد کا جمال ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے افضل زہد اس زہد کو قرار دیا جس میں زہد کا اخفاء ہو۔ اور ایک دوسرے قول میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اشرف الغناء ترک المنع، بہترین غنا یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دیا جائے۔ آرزویں ترک نہیں ہوں گی، تمنائیں ختم نہیں ہوں گی، تو پھر انسان کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی کنگال رہے گا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اس کی ہرس اسے بے چین اور مضطرب رکھے گی۔ تو اشرف غنا، بہتر غنا، جو غنا اس کے قلب کی تسکین کا سامان بنے، جو اس کے باطن کے قرار کا سامان بنے، جو اس کو دنیاوی زندگی میں بھی راحت پہنچائے اور اس کی زندگی میں جمال اور حسن پیدا کرے، وہ وہی غنا ہے جس میں آرزویں دم توڑ جائیں اور خواہشات اس کی ختم ہو جائیں۔ تیری آرزو ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو اشرف الغنا ترک المنع۔ آپ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا عزم الخالق اندک یصغر المخلوق فی عینک، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت جب اجاگر ہو جاتی ہے اور تیرے دل اور دماغ میں اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر مخلوق تجھے بڑی دکھائی نہیں دیتی، پھر کائنات کی حقیقت تیرے سامنے کھل جاتی ہے۔ جب مالک کی عظمت اجاگر ہو جائے تو پھر کائنات تیرے سامنے بڑی نہیں رہے گی، وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ فرمایا اگر کوئی لونڈی اپنے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں لے کے آئے تو ان انتڑیوں کی جو اہمیت ہے میری نظر کے اندر دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے توحید کا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت کے اقرار کا کہ جو بندے کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور مالک کی عظمت کے سائے میں کھڑا کر کے اس کی نگاہوں میں دنیا کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی سننے کے قابل ہے۔ فرمایا لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد کی اور کتنے قیمتی موتی ہیں جو عطا کیے۔ فرمایا لا غنا کل عقل، عقل جیسی مالداری نہیں ہے۔ جو مالداری، جو دولت، جو ثروت عقل کی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا کی ہے، وہ کوئی اور دولت اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عقل کی صورت کے اندر جو غنا نصیب کیا ہے کسی شخص کو تو وہ بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جیسا غنا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ولا فقر کل جہل، اور جہالت جیسی محتاجی، فقیری اور غریبی نہیں ہے۔ جو جاہل ہے تو اصل میں فقیر اور محتاج ضرورت مند وہ ہے جس کے پاس چراغ علم نہیں اور جہالت کے ڈیرے جس کے ہاں ہیں۔ پھر ارشاد کیا ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی کوئی وراثت نہیں ہے۔ بندے کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے جو دولت ملی ہے، جو وراثت ملی ہے، وہ بہترین وراثت حسن ادب ہے۔ اگر ان کو اچھے ادب مل گئے تو یہ حقیقی دولت ہے، حقیقی میراث ہے جو اس کو اپنے بزرگوں کی جانب سے ملی ہے۔ اور اگر اس کو درہم و دینار بہت مل گئے، اس کو دنیا کی بڑی دولتیں مل گئیں، لیکن اس کو ادب کی دولت نہیں ملی تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہترین میراث کسی کو جو نصیب ہوئی وہ ادب ہے۔ تو ادب وہ دولت ہے، ادب وہ ثروت ہے کہ جو باقی ساری ثروتوں سے اور دولتوں سے بھاری ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، ولا ظہیرہ کل مشاورہ، مشاورت جیسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو ظہیر اور جو مددگار مشاورت ہے، اس طرح کا کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی ساتھی اور کوئی بھی جو ہے وہ دوست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نور دیکھیے جو آپ نے انسانی زندگی کی تہذیب کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا من ظن بک خیرن صدق ظن کا، اگر کوئی تجھے اچھا تصور کرنے لگ جائے تو تو اس کے تصور کو سچ کر دکھا۔ اگر تیرے بارے میں کسی کی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، تو تو حقیقتاً اچھا ہو جا تاکہ اس کا ظن تیرے بارے درست ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن لوگوں کا یہ گمان تھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ ماہ سیام کی گھڑیاں آئیں تو لوگوں نے آپ سے کہا حضرت آپ اس مرتبہ قرآن سنائیے، تو آپ قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے، لیکن لوگوں کا یہ ظن تھا تو آپ نے قرآن مجید یاد کر لیا اور ایک مہینے کے اندر حفظ بھی کیا اور سنایا بھی۔ روزانہ پڑھتے تھے اور شام کو سنا دیتے تھے کہ لوگوں کا میرے بارے ظن یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو چلو میں حافظ قرآن بن جاتا ہوں۔ تو سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کا تیرے بارے اچھا ظن ہو تو ان کے ظن کے مطابق ہی ہو جا، تو ان کے ظن کو سچا کر دکھا۔ آپ کا ایک اور قول جو زندگی میں بہت زیادہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، بالخصوص فتنے کے دور میں یہ قول انتہائی رہنما قول ہے۔ ارشاد فرمایا کن فی الفتنہ کا ابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب، فرمایا تو فتنے کے زمانے میں اونٹ کے 2 سال کے بچے کی طرح ہو جا، نہ تیرے پہ سواری کی جا سکے اور نہ تیرا دودھ دھویا جا سکے، یعنی فتنے میں تو لوگوں کا فتنے میں مددگار نہ ہو اور ان کے لیے کسی طرح بھی تو معاون نہ بن پائے، تو فتنے میں اپنے دامن کو بچا کر کے محفوظ رہا جائے اور اپنی حفاظت کی جائے۔ تو کتنی خوبصورت مثال دی کہ جس طرح اونٹ کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ بھی نہیں دیتا اور سواری کے قابل بھی نہیں ہوتا، تو نہ تو فتنے کو کوئی طاقت فراہم کر سکے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے اور نہ ان کی کسی ضرورت کو، فتنہ گروں کی کسی ضرورت کو پورا کر سکے، ابن لبون کی طرح ہو جا۔ پھر آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا من حاسب نفسہ رابحہ ومن غفل عنہا خاسرہ ومن خاف آمنہ ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہمہ ومن فہمہ عالمہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اور جو محاسبہ نفس سے غافل رہا وہ نقصان میں رہا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے من میں سما لیا، اپنے باطن میں اتار لیا، وہ امن پا گیا۔ ومن اعتبر، اور جس نے عبرت حاصل کی، اب سارا اس کی آنکھیں کشادہ ہو گئیں اور اس کا سینہ روشن ہو گیا، اسے نور معرفت مل گیا۔ ومن ابصر فاہمہ، اور جس کو بصیرت کا نور مل گیا تو وہ سمجھدار ہو گیا۔ ومن فہم عالمہ، اور جو فہم کی دولت سے مالا مال ہوا وہ حقیقی طور پہ عالم بن گیا۔ سیرے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، بلکہ عالم بننے کے لیے بصیرت کا نور چاہیے، عالم بننے کے لیے بصیرت کے اجالے چاہیے، خوف خدا چاہیے، خشیت الہی چاہیے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک عالم کے لیے محاسبہ ذات سے شروع ہو کر کے فہم دین تک یہ ساری منزلیں آتی ہیں، تو پھر وہ عالم بنتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبائرہا، جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زندگی کے اندر مصیبتیں، آلام، مصائب ہمیں آتے رہتے ہیں، تو چھوٹی مصیبت آ جائے تو خم خواہ واویلا نہیں مچانا چاہیے، اور اگر چھوٹی مصیبت پر واویلا مچانے لگ جائیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ بڑی مصیبتوں میں بھی ہمیں مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کتنا روشن قول ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اس کو صبر سے، حوصلے کے ساتھ
اس امتحان کو، اس آزمائش کو گزارا جائے تاکہ بڑی آزمائش سے، بڑی مصیبت سے بچا جا سکے۔ آپ کا ایک اور قول بھی دیکھیے، فرمایا تھوڑا سا شک دین بگاڑ دیتا ہے اور تھوڑی سی دنیا آخرت برباد کر دیتی ہے۔ تشکیک جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دین نہیں رہتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو بے یقینی جب روحوں میں، دلوں میں اترنے لگے تو پھر دین نہیں بچتا، دین باقی نہیں رہتا، اور تھوڑی سی دنیا داری آخرت برباد کر دیتی ہے۔ یہاں دنیا داری سے مراد خدا سے غافل ہونا ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، علامہ رومی کہتے ہیں خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ سونے چاندی، کاروبار، یہ زندگی کے امور دنیا نہیں ہے۔ جب غافل ہوں گے تو وہ چاہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہوں گے یا کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے تو وہ دنیا داری ہوگی۔ تو ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں اور تھوڑی سی دنیا داری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ آخرت کی بربادی نہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول سنتے جائیے، فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہے اور طمع سے دین سلامت نہیں رہتا۔ جب پرہیزگاری موجود نہیں رہتی تو پھر طبیعتوں میں حلم پیدا نہیں ہوتا، اور جب کسی کی طبیعت میں طمع پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین سلامت نہیں رہتا۔ جب طمع پیدا ہو تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نور اقوال ہماری زندگی کے تیور اور دھارے بدل سکتے ہیں، اور ہمیں ایک اچھا اور صالح انسان بننے کے لیے یہ قول ہمارے لیے رہنما ہیں اور روشنی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہر حکمت کے دروازے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں زندگی گزارنے کا کامل اور مکمل نصاب دیا ہے۔ اس نصاب زندگی سے زندگی کا حسن کشید کیا جا سکتا ہے اور زندگی کی بہتریاں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے ہوئے تھے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے، اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے۔ پھر دجلہ کا بند توڑا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ اور دیکھیے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابها، آنا مدینۃ العلم و علی بابها۔
میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں، دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا۔ اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں، سنو۔ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متتم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم۔ لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے۔ مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنیے، اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی۔ فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہم تو اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں، اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں نا۔ وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ یہاں زہد، ترک دنیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا، یہ افضل زہد ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے، اشرف الغنا ترک المنا۔ بہترین دولت مندی کیا ہے؟ جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں۔ کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے؟ کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائیں، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے
جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجب کا، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے، وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی، تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی، جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ 125 سے بھی چلتے ہیں، 125 سے پیچھے آ رہے ہیں، 20 سے 25 سے 50 سے 100 سے 125 سے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بالآخر ختم ہو جاتی، تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے۔ تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں، ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا۔ استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا، جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول دیکھیے اور اس کا حسن دیکھیے، من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے، من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا۔ چھوٹی سی مصیبت آ جائے جو بندہ بابیلا شروع کر دے، مصیبت آ گئی، چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے، چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے، اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے، آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ، فرماتے ہیں عظم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک، اگر تیری نظر میں خالق بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں، میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا
جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشک کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی، ان کو فلاں دیا گیا، میں تو بہت پیچھے رہ گیا۔ قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا۔ اور میاں انہیں دولت دی گئی ہے، رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا، تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے، تجھے تو اعلیٰ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا، پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب۔ جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنی۔ یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جا کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو، اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے، یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے، اس طرح کا ہو جا جس طرح اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من حاسب نفسہ رابحہ ومن غفل عنہا خاسرہ ومن خاف آمنہ ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہم ومن فہم عالم۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ومن فہم عالمہ، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا۔ بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع، علم 2 علم ہے، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہو۔ فرماتے ہیں ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع، جو سنا ہوا علم نفع نہیں دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول بھی سنیے، تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سن اے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر، اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ قانے نہیں ہے۔ اور فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا قول بھی سنیے، تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتی۔ یہاں دنیا سے مراد کیا ہے؟ دولت، کاروبار نہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ مرشد اقبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا۔ خدا سے غافل جو شے کر دے، وہ دولت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیوی ہو، وہ بچے ہوں، وہ دنیا ہے، اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہوتا، اور طمع کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا۔ اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں روحوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔